السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، جلد ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ دیکھا جائے تو سرفیس ایریا کے لحاظ سے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہمارے جسم کے بے شمار مقاصد پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جلد ہی ہمارے اندرونی اعضاء کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جسم کے اندر پانی کا تناسب، نمکیات کا تناسب بھی جلد کے ذریعے برقرار رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو موسمی تبدیلیاں ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ، یہ سب بھی اسکن تک ہی محدود رہتی ہیں، اور اس سے اندر ہمارے اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ انسان کو لاحق ہو جائیں تو مختلف اعضاء کو یا مختلف سسٹمز کو ایک ساتھ انوالو کر لیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی مسئلے کا تذکرہ کریں گے اور بات کریں گے اس مسئلے کی بنا پر ہونے والی جلد میں تبدیلیوں کے متعلق۔ جس بیماری یا مسئلے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے موٹاپا، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائلہ خان، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق ڈیٹاکس ڈرملیز سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، موٹاپا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، جی بالکل۔ لیکن موٹاپے پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز اور جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ صرف ایک سسٹم کو انوالو کرتی ہیں، کچھ ایک اعضاء تک محدود رہتی ہیں، اور کچھ مختلف سسٹمز مختلف اعضاء کو ایک ساتھ انوالو کر لیتی ہیں۔ ہماری جلد کیا اندرونی جسمانی بیماریوں کی عکاسی کر سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، انٹرنل میڈیسن کا ڈیپلی اٹس ریلیٹڈ ٹو اسکن۔ اندر جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جلد پہ ضرور اثر انداز ہوتی ہیں، اور بہت سی بیماریوں کا تو ڈائگنوسس ہی جب جلد پہ نظر آنی شروع ہوتی ہیں، ان کے جب سیکنڈری اپیرنس ان کی جلد پہ ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کوئی انٹرنل مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ۔ اچھا، جیسے کہ آج کے موضوع کا تذکرہ ہوا تھا موٹاپا، یہ شاید ایک ایسی چیز ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ بالکل، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ۔ بالکل جی، تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جلد موٹاپے کے ساتھ کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک لمبی لسٹ ہے موٹاپا اور جلدی بیماریوں کے حوالے سے، جس میں سب سے پہلے کہ اوور ویٹ اگر ہوں بچیاں یا لڑکیاں تو ان میں بہت سارے مسائل نظر آنے شروع ہوتے ہیں ان کی جلد پہ، چہرے پہ، جسم کے دوسرے حصوں پہ، جن میں ہرسوٹزم ہے، بلکہ نفسیات پہ بھی۔ بالکل بالکل۔ سائیکلوجیکل امپیکٹس تو جلد کا تعلق سائیکلوجیکل امپیکٹس کے ساتھ بہت ہے، اس لیے کہ آپ جیسا دکھتے ہیں ویسا ہی پھر آپ کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، جس طرح فیل کرتے ہیں آپ کہ ہم کیسے دکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہرسوٹزم آتا ہے، جلد پہ فالتو بالوں کا آنا چہرے پہ، پھر ایکنی اینڈ اوبیسٹی ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتی ہے۔ جی، اس کے علاوہ ان ایون اسکن ٹونز ہوتے ہیں لوگوں کے چہرے پہ، ماتھے کا اور لوور فیس کا جو ہے کلر ڈفرینٹ دوسرے چہرے سے، وہ بھی موٹاپے میں آگے جا کے بتاؤں گی، اس میں ریلیشن شپ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ اسکن ٹیگز کا نمودار ہونا، اسکن فولڈز کا ڈارک کلر کا ہو جانا، انڈر آرمز ہیں جیسے اور دوسرے اسکن فولڈز ہیں ان کا ڈارک کلر میں ہو جانا، اسٹریچ مارکس کا باڈی پہ پڑ جانا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹس ڈرماٹائٹس ایک کنڈیشن ہے جس میں ٹانگوں کا نچلے حصے میں درد رہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں بلڈ کی پولنگ ہو جاتی ہے اور وہ سوج جاتی ہیں۔ جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں موٹاپے سے ریلیٹڈ ہیں، اور مور اوور موٹے لوگوں کے جو فولڈز ہیں ان میں فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا اتنے سارے مسائل کے متعلق، تو اگر ہمارے خطے کی بات کی جائے تو ڈیورنگ پریکٹس خاص کر موٹاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح کی کمپلینٹس کے ساتھ لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں؟ نمبر 1 کمپلینٹ تو جو لڑکیوں میں ہے وہ ایکنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ریشو اس کا ایکولی ہے ہرسوٹزم کا، لیکن اس میں ایج یہ ہوتی ہے کہ یعنی اضافی بال جو ہو جاتے ہیں، بالکل چہرے پہ فالتو بال جن کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ کسی بھی ایج میں اپیئر ہونا سٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی ایج میں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ کامنلی پریکٹس میں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، میڈیا نے نارمس بہت زیادہ چینج کر دیے ہیں، تو اس مناسبت سے جیسے ہرسوٹزم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کی جلد پر کتنے بال جائز ہیں یا کتنے مطلب اس کو نارمل لیا جائے گا؟ صحیح، وہ ڈاکٹر صاحب نظر آ جاتا ہے، جو بال نارمل لگتے ہیں دکھنے میں وہ ایک رواں سا ہوتا ہے،
جی وہ نارمل ہوتے ہیں. اور جن کو ہرسوٹزم کہا جاتا ہے وہ مردانہ بالوں سے مشابہت رکھتے ہیں, موٹے موٹے بال ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ان ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں مردوں کے ایک داڑھی نما بال ہیں, جی تھوڑی پہ جیسے سائڈ برنز جن کو کہتے ہیں, اس پہ بہت موٹے موٹے بال. اچھا, اسی طرح سے ہمارے اگر عورت اور مرد کی تفریق کی بات کی جائے تو میرے خیال سے جسمانی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ تفریق سب سے زیادہ واضح تب ہوتی ہے جب ہارمونس جی بالکل ڈیولپ ہوتے ہیں, جی, اور ایک خاص ایج ہوتی ہے جس کے اندر یہ فیز آتا ہے. تو ہارمونس کا اتار چڑھاؤ بھی ان چیزوں کا افیکٹ کر سکتا ہے, اور اس کا کیا موٹاپے سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ موٹاپے سے ہارمونز پاگل سے ہو جاتے ہیں. تو جیسے جیسے ٹین ایجرز ہیں یا خواتین یا مرد بھی اگر موٹے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے ہارمونز جو ہیں وہ اپسیٹ رہنے لگتے ہیں. خاص طور پہ خواتین میں جب موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں تو پی سی اوز کا پرابلم بہت کامن ہو, پالیسسٹک اووریز, جس میں وہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہیں. وہ شروع میں تو آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ انسولین ریزسٹنٹ کیا چیز ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے سائنز اینڈ سمٹمز آنے لگتے ہیں جن میں وہی فالتو بالوں کا ہونا, چہرے پہ ایکسیسو سیبم پروڈکشن, اس سے ایکنی کا ہو جانا, پھر اس کے بعد سائیکل ارریگولیرٹیز کے ساتھ آتی ہیں بچیاں, تو وہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے پھر ہمیں انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں کہ ان کا انسولین لیول کتنا ہے, ریزسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, پی سی او ہے کہ نہیں ہے, پھر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور ساری جو آگے چل کر ذیابیطس اور بانجھ پن کی جی طرف بھی لے بالکل. جا سکتا ہے. جو سیرم انسولین ریزسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ 10 to 15 ایئرز میں آگے پرون ٹو ڈائبٹیز ہوتے ہیں اگر ان کو جلدی ٹریٹ نہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہرسوٹزم کا جیسے تذکرہ ہو رہا تھا, خواتین مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں جسم کے اضافی بالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, جن کے اندر ہیئر ریموونگ کریمس آ جاتی ہیں, اسی طرح سے شیو بھی کیا جاتا ہے بالوں کو. ان میں سے کون سی ٹیکنیک روزمرہ کی زندگی میں جو اپنائی جا سکے بہتر ہے, یا اس کے کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر پرماننٹ ہیئر ریڈکشن کی بات کی جائے تو نہ تو ویکسنگ اور نہ تھریڈنگ ہیلپ فل رہتی ہے. آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہیئر سائیکل ہوتا ہے, ہیئر گروتھ سائیکل ہوتا ہے, اس نے ہر صورت نکلنا ہوتا ہے بال نے, جو کہ آپ نے ہیئر بلب کے ساتھ نکالا ہوتا ہے, اور اس کا ہیئر فالیکل وہیں پڑا ہوتا ہے, ہیئر بلب کو صرف کھینچ لیا جاتا ہے تو وہ ری اپیئر ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ اگر آپ پرماننٹ ہیئر ریڈکشن چاہتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریموول, جی پرماننٹ ہیئر ریموول از ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر 90% بھی آپ کا جو فالتو بال ہے چلا جاتا ہے تو وی ٹیک اٹ ایز اے کریڈٹ, ٹھیک ہے, اور وہ ممکن ہے لیزر سے ہی. اٹس پرماننٹ ہیئر ریڈکشن. اور یہ ون ٹائم پروسیجر ہوتا ہے یا بار بار؟ اٹس ناٹ اے ون ٹائم پروسیجر. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہیئر گروتھ کا ایک سائیکل ہوتا ہے, تو ہر فیز میں ہم جو ہے 30% جو بال ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو ایوری منتھ کس طرح سائیکل, جیسے فیس پہ جو ہے 4 ویکس کا سائیکل ہوتا ہے, باقی باڈی پہ 5 to 6 ویکس کا ہیئر گروتھ سائیکل ہوتا ہے, تو اس حساب سے گیپ دے کے ہم پیشنٹ کو بلاتے ہیں. 6 to 8 سیٹنگز ہوتی ہیں جس میں 90% ہیئر ریڈکشن جو ہے پاسبل ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ہرسوٹزم جو خواتین میں نظر آ رہا ہو, کیا اور بھی کسی خطرناک بیماریوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا, سب فرٹیلیٹی, پالیسسٹک اووریز, ارریگولر سائیکلز, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کوئی اس طرح کے ہرسوٹ والے پیشنٹ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ ان سے جب ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف. موٹاپا جب ہوتا ہے یا موٹاپا جب جاتا ہے, دونوں وقتوں پہ جسم کے اوپر کچھ خاص مارکس پروڈیوس ہوتے ہیں جن کا آپ اسٹریچ مارکس کہہ سکتے ہیں. ان کا پروڈیوس ہونا از اٹ نیچرل؟ ڈاکٹر صاحب نیچرل تو ہے, اس لیے کہ آپ باڈی ہے اس میں ایک ہمارے الاسٹن اور کولیجن ہوتا ہے, وہ اللہ میاں نے ایک اس کی خاص ایک حد بنائی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی. ایک جیسا غبارہ ہے اس میں ہوا بھر لی جائے خاص حد تک اور اس کے بعد نکالی جائے تو وہ کس طرح چرموڑا سا بالکل اس طرح سے ہوتا ہے, ودرڈ ہو جاتا ہے بالکل. اسی طرح اسکن کی کیپیسٹی ہے اس میں. اب جیسے جو بچیاں 12 ایئر سے 16 میں پھر اپنی باڈی ان کی شیپ میں آتی ہے, بڑی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ویٹ بھی گین کرتی ہیں ظاہر اپنی ایج کے حساب سے, اس میں ان کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ جتنا باڈی کو وہ موئسچرائز کر کے رکھیں گی اتنا ہی اس ایج میں خاص طور پہ, یا اگر وہ ویٹ گین کر رہی ہیں پریگننسی میں تو جتنا موئسچرائز کر کے رکھیں گی اپنی باڈی کو اتنی زیادہ کولیجن اور الاسٹن کی ڈسٹرکشن کم ہوگی. جی, اسکن موئسچرائز رہے گی اور وہ جو ایک کھچاؤ آپ کی اسکن میں پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کم سے کم ہوگا. اگر اسکن کو ڈرائی چھوڑ دیں گے تو وہ کھچاؤ اتنا ہی تیز ہوگا, اتنا ہی ڈیمیج ہو جائے گا کولیجن آپ کا,
اور اتنے ہی زیادہ پھر ایٹ دی اینڈ اسٹریچ مارکس آتے ہیں. اور اس طرح سے موئسچرائز تاکہ مارکس جو ہیں وہ کم سے کم پڑیں, کس طرح سے, کون سا ایسا طریقہ ہے جو کہ روزمرہ کی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہو؟ بالکل ایسا طریقہ ہے. سب سے پہلے تو آپ نے باتھ جو ہے ایون سردیوں میں آپ بالکل ایک نیم گرم پانی جس کو کہتے ہیں اس سے لیں, آپ تیز گرم پانی سے نہ لیں. اور موئسچرائزیشن سب سے بہترین ہوتی ہے کہ نہانے کے فوراً بعد آپ جسم خشک نہ کریے, بالکل ٹاول سے پیڈ ڈرائی کر کے اس کے بعد جو بھی اچھا موئسچرائزر ہیں آپ اس میں یوریا بیسڈ ہیں, پیرافن بیسڈ موئسچرائزر ہیں, فریگرنس فری ہوں جو خوشبو کم دیں اور کام زیادہ کریں تو وہ لگائیے. اور اولیو آئل از اے بیسٹ موئسچرائزر. اگر آپ کی اسکن اوور ڈرائی ہے تو آپ اس کا مساج بھی کر سکتے ہیں, ڈیورنگ پریگنینسی بھی کر سکتے ہیں. اٹس ویری گڈ, اس میں نیچرل ہیلنگ پاور ہے. تو اس طرح سے آپ اگر آپ نہانے کے بعد اس طرح موئسچرائزیشن کریں گے تو وہ 24 آورس تک رہتی ہے. اگر ڈرائی جسم پہ موئسچرائزیشن کریں گے تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے پروگرام کی ابتدا میں ایکنی کا بھی تذکرہ کیا تھا, جب میں نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر لوگ کس پرابلم کے ساتھ آتے ہیں. جی جی. ایکنی کا بھی کوئی تعلق موٹاپے سے ہے کیا؟ اگین وہی بات ہے کہ جب سارے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اینڈروجنز پی سی اوز میں یا جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں موٹاپے کے ساتھ, اس میں فیمیل ہارمونز تھوڑے ڈمینش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اینڈروجنز جو میل ہارمونز ہیں وہ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اسکن میں سیبم پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے. یعنی کہ آئل اسکن میں ایکسیسو پروڈکشن کی شروع ہو جاتی ہے آئل گلینڈس کی, جس میں پھر بلیک ہیڈز بنتے ہیں. پھر اس کو کلینز نہ کیا جائے صحیح طرح سے تو پھر وہ ایکنی کی صورت میں پھر ظاہر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر موٹاپے اور جلد کے مسائل کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.